تیسرے نمبر پہ حج قران ہے. حج قران کا ارادہ رکھنے والے میقات سے حج کی بھی نیت کریں گے, عمرے کی بھی نیت کریں گے, لیکن حج عمرہ ایک ساتھ ہوگا. یہ بھی مکہ میں پہنچ کے حالت احرام میں رہیں گے اور 8 تاریخ کو دوسرے حجوں کے ساتھ مینا, مزدلفہ, عرفات وغیرہ جائیں گے. میرے بھائیو, اب آپ نے میقات سے نیت کر لی, عمرے کی نیت. اور نیت کہاں ہوتی ہے میرے بھائیو؟ دل میں ہوتی ہے. زبان سے تلبیہ پڑھیں گے, نیت دل میں ہوگی, زبان سے تلبیہ پڑھا جائے گا. تو زبان سے آپ تلبیہ پڑھتے ہوئے کہیں گے لبیک اللہم عمرتن, اے اللہ میں عمرے کے لیے حاضر ہوں. اگر آپ عمرہ کرنے لگے ہیں کسی اور کی جانب سے, والد صاحب کی طرف سے, تو آپ کہیں گے لبیک اللہم عمرتن عن والدی, اے اللہ میں اپنے والد کی طرف سے عمرہ کرنے کے لیے حاضر ہوں. اس کے بعد آپ اپنی گاڑی پہ بیٹھ جائیں, سواری پہ بیٹھ جائیں, اور اگر چاہیں تو آپ یہ تلبیہ اپنی سواری پہ آ کے بیٹھ کے کہیں, اور اس کے بعد راستے میں تلبیہ پڑھتے رہیں لبیک اللہم لبیک, لبیک لا شریک لک لبیک, ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. میرے رب کو یہ تلبیہ اتنا پسند ہے کہ صحیح حدیث ہے, فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ جب کوئی حاجی کو عمرہ کرنے والا تلبیہ پڑھتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دائیں بائیں جتنے درخت ہوتے ہیں, جتنے پتھر ہوتے ہیں, انہیں حکم دیتے ہیں کہ میرے حاجی کے ساتھ مل کے تم بھی یہ تلبیہ پڑھو. چنانچہ دائیں بائیں جو درخت ہوتے ہیں, جو پتھر ہوتے ہیں, وہ بھی پڑھتے ہیں لبیک اللہم لبیک, لبیک لا شریک لک لبیک. کیا ہم ان کا تلبیہ سنتے ہیں؟ نہیں سنتے, لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان کے اوپر ہمیں ایسے یقین ہے جیسے یقین ہے کہ اب سورج نکلا ہوا ہے. دیکھیے میرے رب کو یہ تلبیہ کیوں اتنا پسند ہے, کیونکہ تلبیہ توحید کا تلبیہ ہے. صحابہ کرام نے کہا کہ یہ توحید والا تلبیہ ہے. لبیک اللہم لبیک, میں حاضر ہوں اے اللہ میں حاضر ہوں. تیرے نبی ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں بلایا تھا حج کرنے کے لیے, میں ان کی آواز پہ لبیک کہتا ہوں. لبیک اللہم لبیک, لبیک لا شریک لک لبیک, میں حاضر ہوں اے اللہ اور اعلان کرتا ہوں کہ تیرا کوئی شریک نہیں. اعلان کس چیز کا کرتا ہوں کہ تیرا؟ حاجی صاحب اب اس بات پہ پکا رہنا ہے, یہ اعلان کرنے کے بعد دھوکہ نہیں دینا. یہ نہیں کہ اعلان یہ ہے کہ تیرا کوئی شریک نہیں اور کل کو کسی قبر کو سجدہ کر رہے ہو, کسی زندہ یا مردہ پیر کو رکوع کر رہے ہو, کسی بزرگ کے نام پہ بکرا ذبح کر رہے ہو, کہیں پہ 11ویں دے رہے ہو, کسی قبر پہ چادر چڑھا رہے ہو. نہیں نہیں, ایسا کوئی کام نہیں کرنا. کسی فوت شدہ بزرگ کو مشکل کشا سمجھ کے اس سے بیٹا مانگ رہے ہو, اس سے شفا مانگ رہے ہو, اس سے رزق مانگ رہے ہو, یا کسی فوت شدہ کو اس لیے پکار رہے ہو کہ یہ اللہ سے لے کر دے گا, وہ فوت ہو چکا, دنیا سے جا چکا. قرآن یہ اعلان کرتا ہے کہ وما انت بمسمع من فی القبور, جو قبروں میں ہیں انہیں آپ اپنی آواز نہیں سنا سکتے. قرآن یہ اعلان کرتا ہے انک لا تسمع الموتى, جو فوت ہو گیا اسے آپ اپنی آواز نہیں سنا سکتے, اور آپ قبر والے سے مانگیں, اس سے کہیں اللہ سے لے کر دیں. تو یہ وہی شرک ہے جو اہل مکہ کرتے تھے. معذرت کے ساتھ یہ وہی شرک ہے جو اہل مکہ کرتے تھے. آپ کہیں گے نہیں ہم تو حج کرتے ہیں, حج وہ بھی کرتے تھے, بلکہ بیت اللہ جو اللہ کا سب سے عظیم گھر ہے اس کے متولی تھے, اس کے منتظم تھے, اس کے بانی تھے, اس کے مؤسس تھے. مزدلفہ میں جاتے تھے, مینا میں جاتے تھے, اللہ کے لیے بکرا ذبح کرتے تھے, اوروں کے لیے بھی کوئی نہ کوئی بکرا ذبح کر دیتے تھے, اللہ کو بھی پکارتے تھے, اللہ کی بھی عبادت کرتے تھے. لیکن لات جو ایک آدمی تھا اس کے نام پہ یادگار قائم کر لی گئی, وہاں کے بکرے ذبح کرتے, اس کو پکارتے کہ یہ اللہ سے لے کر دے گا, اپنی طرف سے نہیں بیان کرتا. قرآن نے یہ عقیدہ بیان کیا ہے کہ والذین اتخذوا من دونه اولیاء ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى. قرآن نے یہ عقیدہ بیان کیا ہے کہ یہ اہل مکہ جب کشتی میں بیٹھتے, کشتی ڈوبنے لگتی, تب اپنے ان مشکل کشاؤں کو بھول جاتے جن کو
عام حالات میں پکارا کرتے تھے، کشتی ڈوبنے لگتی تو صرف اللہ کو پکارتے. اللہ نے انہیں قرآن پاک میں کہا ہے ان سے مخاطب کر کے کہ اس وقت تم صرف مجھے پکارتے ہو، اور جب تم سمندر سے باہر آتے ہو، کشتی سے صحیح سالم باہر نکلتے ہو، پھر مجھے بھول جاتے ہو، پھر ان کو پکارنا شروع کر دیتے ہو جن کا نام رکھا گیا تھا. یہ اللہ کے بزرگ ہیں، یہ اللہ کے ہاں سفارشی ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مانے ہوئے ہیں، یہ اللہ تک ہماری آواز پہنچاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک نے اس چیز کو شرک قرار دیا ہے. اس لیے میرے بھائی مشکل کے وقت، مصیبت کے وقت جب پکارنا ہے اللہ کو پکارنا ہے، کسی فوج شدہ کو نہیں پکارنا. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. یا اللہ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں، بادشاہی تیری، نعمتیں تیری، تعریفیں تیری، تیرا کوئی شریک نہیں. تلبیہ میں ہم نے کیا کہا؟ نعمتیں کس کی ہیں؟ اللہ کی. بیٹا کس نے دیا ہے؟ تو پھر نام کیوں رکھتے ہیں پیرا دیتا؟ جب اللہ نے دیا ہے پھر یہ شرکیہ نام کیوں؟ میرے بھائی افسوس کا مقام ہے، افسوس کا مقام ہے. ہماری کئی حرکتیں ایسی ہیں جو کافروں سے ملتی جلتی ہیں، اور پھر کسی کو توحید سمجھاؤ تو کہتے ہیں تم تو مانتے ہی نہیں ہو، ہم قبر پہ گئے تھے تو بیٹا ملا تھا. تمہاری بات میں اگر مان لوں تو ہندو کی بات کیوں نہ مانوں؟ وہ بھی کہتا ہے کہ میں نے گائے کی عبادت کی تھی، میں نے مورتی کی عبادت کی تھی تو مجھے بیٹا ملا تھا. عیسائی بھی یہ کہتا ہے کہ جب میں چرچ میں گیا تھا عیسیٰ علیہ السلام کو پکارا تھا تب مجھے بیٹا ملا ہے. اگر تجھے سچا مان لوں تو پھر ان کو بھی سچا ماننا پڑے گا. لیکن میں یہ کہوں گا وہ عیسائی بھی جھوٹا، یہ ہندو بھی جھوٹا، یہ کلمہ پڑھنے والا مسلمان بھی جھوٹا جو کہتا ہے کہ قبر والے نے بیٹا دیا ہے یا اس نے لے کر دیا ہے. میرا اللہ سچا، قرآن سچا، نبی علیہ السلام سچے، بیٹا دینے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. جن دنوں تو قبر پہ گیا تھا انہی دنوں اللہ نے بیٹا دینا تھا. چاہیے یہ تھا کہ تو اس کی نسبت اللہ کی طرف کرتا، تو نے قبر والے کی طرف کر دی. یہ تیری آزمائش ہو رہی تھی، آزمائش میں تو ناکام ٹھہرا. تو اس لیے میرے بھائی تلبیہ جو آپ نے پڑھا ہے اس کے اوپر پکے رہیں. یہ تلبیہ میرے رب کو بڑا پسند ہے. یہ تلبیہ اس کے معنی سیکھ لیں، اس کے معنی یاد کر لیں. جب معنی آپ کو یاد ہوگا پھر لبیک اللہم لبیک کہنے کا مزہ کچھ اور ہوگا. اسی لیے امام نسائی روایت کرتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ جب صحابہ کرام مکہ جا رہے تھے جبریل علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے پاس آئے اور کہا مر اصحابک ان يرفعوا اصواتهم بالتلبیہ، کہ آپ کا رب حکم دے رہا ہے کہ آپ اپنے صحابہ کو حکم دیں کہ تلبیہ پڑھیں، اونچی آواز سے پڑھیں. اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ توحید کی گونج پیدا ہو جائے. اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں ہر سائڈ پہ اعلان ہو جائے شرک سے نفرت کا، شرک سے بیزاری کا. تو اس لیے میرے بھائی یہ تلبیہ اونچی آواز سے پڑھنا ہے. البتہ عورتیں یہ تلبیہ آہستہ آواز سے پڑھیں گی. صحابہ کرام بتاتے ہیں کہ ہم نے اونچی آواز سے تلبیہ پڑھا، ابھی آدھا راستہ طے نہیں ہوا تھا کہ اونچی آواز سے تلبیہ پڑھتے پڑھتے ہمارے گلے بیٹھ گئے. یہ توحید کا تلبیہ میرے بھائیوں اونچی آواز سے پڑھنا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ ذکر بہت پسند ہے. ہم ایسے اذکار اونچی آواز سے کرتے ہیں جو آہستہ آواز سے کرنے چاہیے، لیکن یہاں پہ ایک وہ ذکر آیا ہے جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ آپ اونچی آواز سے کریں. تو اس لیے میرے بھائی اونچی آواز سے یہ تلبیہ پورے راستے میں پڑھتے چلے جائیں. یہ قیمتی وقت ہے، اللہ کو منانے کا وقت ہے. آپ مسافر بھی ہیں، عمرے پہ جا رہے ہیں، راستے میں چاہیں تو دعائیں کرتے رہیں اپنے والدین کے لیے، مرحومین کے لیے، بیماروں کے لیے. قبولیت کا وقت ہوتا ہے اور ساتھ ساتھ یہ تلبیہ پڑھتے رہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکہ میں داخل ہونے سے کچھ دیر پہلے ایک وادی ہے اس کا نام ہے ذی طوا، وہاں رات گزارتے، آرام کرتے، صبح اٹھ کے غسل کرتے، پھر مکہ میں داخل ہوتے. اس سے کیا معلوم ہوا؟ اس سے یہ مسئلہ معلوم ہوا کہ عمرہ کرنے سے پہلے کیا کر لیں؟ آرام کر لیں، تازہ دم ہو جائیں. عمرہ صرف چکر لگانے کا نام نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے رابطہ قائم کرنے کا نام ہے. طواف
کے دوران رب سے رابطے قائم کرنے ہیں، رب سے مانگنا ہے، رب کے سامنے رونا ہے، رب کے سامنے گڑگڑانا ہے، رب سے دعائیں کرنی ہیں۔ یہ نہیں کہ اتنے تھکے ہوئے ہیں، طواف کے دوران سو رہے ہیں اور اس چکر میں کہ کب یہ چکر ختم ہو۔ نہیں، تازہ دم ہو کے طواف کریں اور خواہش آپ کی یہ ہو کہ چکر لمبا ہو جائے، رب سے کچھ اور مانگ لوں، رب سے کچھ اور دعائیں کر لوں۔ اس لیے میرے بھائی تازہ دم ہو کے طواف کرنا زیادہ بہتر ہے۔ دیکھا گیا ہے عام طور پہ ہمارے حاجی بھائی، ان کے ساتھ بوڑھے والدین ہوتے ہیں، کمزور عورتیں ہوتی ہیں، بچے ہوتے ہیں، وہ جاتے ہی عمرہ شروع کر دیتے ہیں۔ یہ منع نہیں ہے، لیکن عمرے میں جو کیفیت ہونی چاہیے وہ کیفیت طاری نہیں ہوتی۔ اس لیے بچوں کی وجہ سے، ان عورتوں کی وجہ سے، بوڑھے والدین کی وجہ سے آرام کر لینا بہتر ہوگا۔ میرے بھائی جناب عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب مکہ میں پہنچے تو سب سے پہلے جو کام آپ نے کیا وہ وضو تھا۔ بیت اللہ میں داخل ہونے سے پہلے آپ نے کیا کیا؟ وضو کیا، کیونکہ غسل پہلے آپ کر چکے تھے۔ وضو کرنے کے بعد اب آپ مسجد حرام میں داخل ہوں گے اور کون سی دعا پڑھیں گے میرے بھائیوں؟ جی، بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ یہ دعا کس مسجد کے ساتھ خاص ہے؟ ہر مسجد کے لیے ہے، اللہ آپ کو جزائے خیر دیں۔ ہر مسجد میں داخل ہونے سے پہلے یہ دعا پڑھنی چاہیے، بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اللہ کا نام لے کر داخل ہو رہا ہوں اور داخل ہوتے ہوئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر سلام بھی پڑھتا ہوں، درود بھی پڑھتا ہوں۔ اے اللہ میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے۔ یہ دعا 2-3 مختلف احادیث میں آئی ہے اور عربی حضرات عام طور پہ یہی دعا پڑھتے ہیں، جس میں بسم اللہ بھی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر درود و سلام بھی ہے۔ یہ وضاحت میں اس لیے کر رہا ہوں کہ نہ جانے کیوں لوگوں نے پروپیگنڈا کر دیا ہے کہ جی یہ درود و سلام کے منکر ہیں۔ یہ پروپیگنڈا کسی زمانے میں اتنا عام تھا کہ ہمارے ایک استاد بتایا کرتے تھے، عربی استاد، کہ ایک ملک ہے موریتانیہ، وہاں سے کچھ حاجی آئے جب موبائل وغیرہ یہ ٹی وی وغیرہ چیزیں نہیں ہوا کرتی تھی، اور ان کو بتایا گیا تھا کہ جہاں پہ تم جا رہے ہو وہ درود و سلام کے منکر ہیں۔ وہ صاحب یہاں آئے، جمعہ میں حاضر ہوئے، جب امام صاحب نے خطبہ جمعہ کے دوران درود پڑھا تو وہ بول چیخنے لگے کہ یہ کیا، یہ تو درود پڑھ رہے ہیں۔ یعنی کہ اس قدر انہیں بڑھا گیا تھا، اس قدر غلط معلومات دی گئی تھی کہ وہ بے ساختہ چیخ اٹھے جمعے کے دوران۔ ان کے لیے بڑی حیران کن چیز تھی کہ درود پڑھا جا رہا ہے یہاں پہ۔ تو میرے بھائی درود و سلام جیسے باقی لوگ پڑھتے ہیں ویسے یہ پڑھتے ہیں، فرق اتنا ہے کہ وہ کہتے ہیں درود و سلام میں غلط طریقوں سے اجتناب کریں۔ درود و سلام کے منکر نہیں ہے، درود و سلام میں غلط طریقے جو اختیار کیے گئے ان کے منکر ہیں۔ آپ کو پتا ہے بہت سے ایسے درود بنا لیے گئے ہیں جن میں شرکیہ کلمات ہیں، اور لوگوں کو یہ باور کرایا جاتا ہے کہ جیسے یہ نئے درود جو ہیں بہت ہی افضل ہو، بہت ہی بہتر ہو، حالانکہ بچہ جانتا ہے کہ جو درود نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتا دیا اس سے بہتر درود کسی اور کا نہیں ہو سکتا۔ تو جب وہ درود جو سب سے بہتر آپ کو زبانی آتا ہے تو اس کو چھوڑ کے وہ درود پڑھنا جو بعد والے کسی انسان نے بنایا ہے، جس میں شرکیہ کلمات ہیں، غلطیوں کا امکان ہے، وہ پڑھنا کون سی عقل مندی ہے؟ تو ایسی چیزیں ہیں جن کی بنیاد پہ غلط فہمی پھیلا دی گئی ہے۔ بہرحال مسجد حرام ہو، کوئی بھی مسجد ہو، اس میں داخل ہوتے ہوئے دعا پڑھی جائے، بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اے اللہ میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے۔
مسجد میں داخل ہونے کے بعد سب سے پہلا کام کیا کرنا چاہیے؟ اگر آپ مسجد حرام میں داخل ہو رہے ہیں تو وہاں پہ اگر آپ طواف کرنے لگے ہیں تو طواف شروع کر دیں اور طواف کے بعد 2 رکعتیں آپ نے پڑھنی ہی پڑھنی ہے. ایسے ہی ہے. اور اگر آپ کسی اور مسجد میں داخل ہونے لگے ہیں یا مسجد حرام میں آپ فی الحال طواف نہیں کرنا چاہتے تو پھر مسجد کے آداب میں سے یہ ہے کہ بیٹھنے سے پہلے کیا کریں؟ 2 رکعتیں ادا کریں، جن کا نام کیا ہے؟ تحیت المسجد. بخاری شریف کی حدیث ہے، فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام اذا جاء احدکم المسجد فلا یجلس حتی یصلی رکعتین. جب بھی تم میں سے کوئی مسجد میں آئے، نبی اسلام کیا فرما رہے ہیں؟ اذا، جب بھی تم میں سے کوئی مسجد میں آئے تو 2 رکعتیں پڑھے بغیر نہ بیٹھے. مسجد کے آداب میں سے کیا میرے بھائیوں کہ مسجد میں آئیں تو 2 رکعتیں پڑھے بغیر نہ بیٹھیں. یہاں پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہاں کے لوگ جب بھی مسجد میں آتے ہیں پہلے 2 رکعتیں ادا کرتے ہیں، چاہے عصر کے بعد کا وقت ہو، چاہے فجر کے بعد کا وقت ہو. اور ہمارے ہاں عام طور پہ لوگ یہ 2 رکعتیں ادا نہیں کرتے چاہے کوئی بھی وقت ہو، جبکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام صاف کہہ رہے ہیں کہ جب بھی مسجد میں آؤ 2 رکعتیں پڑھے بغیر نہ بیٹھو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک بار خطبہ جمعہ ارشاد فرما رہے تھے، بخاری شریف کی حدیث ہے، ایک صحابی آئے مسجد میں بیٹھ گئے، آپ نے خطبہ جمعہ کے دوران انہیں مخاطب کر کے کہا کہ کیا تم نے 2 رکعتیں ادا کی ہیں؟ کہنے لگے نہیں. آپ نے فرمایا پھر اٹھو 2 رکعتیں ادا کرو پھر بیٹھنا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان 2 رکعتوں کی کیا اہمیت ہے. کئی علماء کرام یہ کہتے ہیں کہ عصر کے بعد اور فجر کے بعد یہ نماز مکروہ ہے، اس لیے نہ پڑھیں. لیکن صحیح بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ عصر کے بعد فجر کے بعد عام طور پہ نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن وہ نماز پڑھی جا سکتی ہے جس کا کوئی سبب ہو. کون سی نماز پڑھی جا سکتی ہے میرے بھائیوں؟ جس کا کوئی سبب ہو. مثلا آپ نے عصر کے بعد طواف کیا تو طواف کی 2 رکعتیں آپ اسی وقت ادا کریں گے. ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ وغیرہ کی حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ یا بنی عبد مناف لا تمنعوا احدا طاف بهذا البيت وصلى في اية ساعة شاء من ليل او نهار. مکہ والوں کو مخاطب کر کے کہا تھا کہ مکہ والوں کسی کو طواف کرنے سے نہیں روکنا، طواف کے بعد کی 2 رکعتیں ادا کرنے سے نہیں روکنا. کوئی بھی وقت ہو، دن ہو یا رات ہو، کوئی بھی گھڑی ہو، کوئی بھی لمحہ ہو، تو طواف کی 2 رکعتیں کسی بھی وقت ادا کی جا سکتی ہیں. تحیت المسجد، مسجد کی 2 رکعتیں یہ عام نوافل نہیں ہے، بلکہ یہ مسجد میں داخل ہونے کی وجہ سے 2 رکعتیں ہیں. تو یہ سببی نماز ہوئی. جب آپ مسجد میں داخل ہوں گے ادا کریں گے، چاہے عصر کے بعد کا وقت ہو چاہے فجر کے بعد کا وقت ہو. فجر کی 2 رکعتیں آپ کی رہ گئی ہیں، فجر سے پہلے کی 2 سنتیں آپ ادا نہیں کر سکے، مسجد میں آئے جماعت کھڑی ہو گئی تھی. پھر آپ کو حدیث یاد آ گئی مسلم شریف کی کہ اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا المکتوبہ، کہ جب نماز قائم ہو جائے تب فرض نماز کے علاوہ کوئی اور نماز نہیں ہوتی. اب آپ فرض نماز میں شامل ہو گئے، اب آپ سنتے کب ادا کریں گے؟ فجر کے بعد آپ ادا کر سکتے ہیں. ابو داؤد کی حدیث سے یہ ثابت ہے. ایسے ہی اور کئی سببی نمازیں ہیں مکروہ اوقات میں ادا کی جا سکتی ہیں، لیکن عام نوافل وہ مکروہ اوقات میں ادا نہیں کرنے چاہیے. میرے بھائی یہ چند ایک باتیں تھیں جن کا تعلق میقات سے مسجد حرام تک سے تھا، اور اب طواف کیسے کرنا ہے، صفا مروا کی صحیح کیسے کرنی ہے، انشاءاللہ اس کا بیان آئندہ دروس میں ہوگا. سوال آپ کے